پاکستان نے 1.1 ارب ڈالر کی آخری قسط وصول کرنے کے لیے مقررہ اہداف پر عمل درآمد کی رپورٹ IMF کو ارسال کر دی۔ نگران حکومت نے دوسرے اقتصادی جائزے کے لیے عالمی مالیاتی ادارے کی 26 میں سے 25 شرائط پوری کی۔ IMF کا مشن رپورٹ کا جائزہ لے کر پاکستان کا دورہ کرے گا۔ بار احکامات کے باوجود لاپتہ شہریوں کا سراغ نہ لگایا جا سکا۔ 3 سگے بھائیوں سمیت 7 لاپتہ افراد کی بازیابی کیس میں سندھ ہائی کورٹ کا سخت برہمی کا اظہار۔ عدالت نے وفاقی سیکرٹری داخلہ اور دیگر سے رپورٹ طلب کر دی۔ 4 ہفتوں میں لاپتہ افراد کا سراغ لگانے کا حکم۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا پر دھمکی آمیز مہم چلانے والا شخص گرفتار۔ راولپنڈی کے عبدالواسع نے ایکس پر چیف جسٹس کو دھمکیاں دیں۔ کردار کشی کی مہم میں حصہ لیا، دیگر کرداروں کی شناخت جاری۔ الیکشن کمیشن اور سرکاری افسران کے خلاف سوشل میڈیا پر مذموم مہم کے خلاف حکومت کا ایکشن۔ نئی GIT بنا دی، ISI، IB، FIA، نادرا اور PTA افسران شامل۔ GIT ذمہ داروں کا تعین کرے گی۔ جعلی بیلٹ پیپرز چھاپنے والوں کے خلاف بھی قانون کے مطابق ایکشن ہوگا۔ آزاد امیدواروں کے سیاسی جماعت میں شمولیت کا وقت ختم۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے پارٹی پوزیشن جاری ہونے کا امکان۔ PTI کی اتحادی سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کے لیے ECP سے رجوع کر دیا۔ صاحبزادہ حامد رضا نے تحریر درخواست میں کہا کہ قومی اسمبلی کے 87، پنجاب اسمبلی کے 107، خیبر پختونخوا اسمبلی کے 90 اور سندھ اسمبلی کے 9 آزاد اراکین پارٹی میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں۔ بلوچستان میں حکومت سازی کے لیے سیاسی جوڑ توڑ۔ اسحاق ڈار کی وفد کے ہمراہ JUI کے رہنما عبدالغفور حیدری سے ملاقات۔ سیاسی قوتوں کا مل بیٹھنا ملکی مفاد میں ہے، مضبوط جمہوری حکومت وقت کی ضرورت قرار۔ اسحاق ڈار اور صادق سنجرانی کی بھی بیٹھک۔ نون لیگ بلوچستان کی پارلیمانی پارٹی اجلاس میں وزارت اعلیٰ پیپلز پارٹی کو دینے پر تحفظات۔ اسحاق ڈار نے کہا وفاق میں پیپلز پارٹی اتحادی ہے، ساتھ چلنا پڑے گا۔ سندھ میں بھی خاتون وزیر اعلیٰ لانے کی تیاری۔ فریال تالپور فیورٹ، بلاول بھٹو کراچی پہنچ گئے۔ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کل ہوگا۔ حکومت پاکستان آزادی اظہار کا احترام کرے۔ سوشل میڈیا پر مکمل یا جزوی پابندیاں باعث تشویش ہیں، صارفین کو فوری رسائی یقینی بنائی جائے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا مطالبہ۔ مبینہ انتخابی بے ضابطگیوں کی شکایت پر شفاف تحقیقات پر زور۔ امریکہ کا ایک بار پھر یمن پر حملہ، حوثیوں کے 7 اینٹی شپ میزائل لانچر اور ڈرون تباہ کیا گیا۔ امریکی سینٹ کام کا دعویٰ، کہا یہ میزائل بحیرہ احمر میں امریکہ اور اتحادیوں کے بحری جہازوں کو نشانہ بنانے والے تھے۔ ملک بھر میں موسم کے مختلف رنگ۔ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے مختلف حصوں میں ہلکی بارش اور برف باری کی پیش گوئی۔ لے -12، کالام اور استور -9 ڈگری کے ساتھ سرد ترین مقامات۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم سرد۔ کراچی اور لاہور کو سردی نے الوداع کہہ دیا۔ ادھر آزاد کشمیر میں حالیہ بارش اور برف باری سے 3 افراد جاں بحق، کئی گھر تباہ ہوئے۔ SDMA نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ وادی میں برف باری سے بند سڑکوں کو کھولنے کا کام جاری۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 200 پوائنٹس کا اضافہ، 61,761 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ پاکستان نے 1.1 ارب ڈالر کی آخری قسط وصول کرنے کے لیے مقررہ اہداف پر عمل درآمد کی رپورٹ IMF کو ارسال کر دی۔ نگران حکومت نے دوسرے اقتصادی جائزے کے لیے عالمی مالیاتی ادارے کی 26 میں سے 25 شرائط پوری کی۔ IMF کا مشن رپورٹ کا جائزہ لے کر پاکستان کا دورہ کرے گا۔ بار احکامات کے باوجود لاپتہ شہریوں کا سراغ نہ لگایا جا سکا۔ 3 سگے بھائیوں سمیت 7 لاپتہ افراد کی بازیابی کیس میں سندھ ہائی کورٹ کا سخت برہمی کا اظہار۔ عدالت نے وفاقی سیکرٹری داخلہ اور دیگر سے رپورٹ طلب کر دی۔ 4 ہفتوں میں لاپتہ افراد کا سراغ لگانے کا حکم۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا پر دھمکی آمیز مہم چلانے والا شخص گرفتار۔ راولپنڈی کے عبدالواسع نے ایکس پر چیف جسٹس کو دھمکیاں دیں۔ کردار کشی کی مہم میں حصہ لیا، دیگر کرداروں کی شناخت جاری۔ الیکشن کمیشن اور سرکاری افسران کے خلاف سوشل میڈیا پر مذموم مہم کے خلاف حکومت کا ایکشن۔
نئی GIT بنا دی، ISI، IB، FIA، نادرا اور PTA افسران شامل۔ GIT ذمہ داروں کا تعین کرے گی۔ جعلی بیلٹ پیپرز چھاپنے والوں کے خلاف بھی قانون کے مطابق ایکشن ہوگا۔ آزاد امیدواروں کے سیاسی جماعت میں شمولیت کا وقت ختم، الیکشن کمیشن کی جانب سے پارٹی پوزیشن جاری ہونے کا امکان۔ PTI کی اتحادی سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کے لیے ECP سے رجوع کر دیا۔ صاحبزادہ حامد رضا نے تحریر درخواست میں کہا کہ قومی اسمبلی کے 87، پنجاب اسمبلی کے 107، خیبر پختونخوا اسمبلی کے 90 اور سندھ اسمبلی کے 9 آزاد اراکین پارٹی میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں۔ بلوچستان میں حکومت سازی کے لیے سیاسی جوڑ توڑ، اسحاق ڈار کی وفد کے ہمراہ JUI کے رہنما عبدالغفور حیدری سے ملاقات۔ سیاسی قوتوں کا مل بیٹھنا ملکی مفاد میں ہے، مضبوط جمہوری حکومت وقت کی ضرورت قرار۔ اسحاق ڈار اور صادق سنجرانی کی بھی بیٹھک۔ نون لیگ بلوچستان کی پارلیمانی پارٹی اجلاس میں وزارت اعلیٰ پیپلز پارٹی کو دینے پر تحفظات۔ اسحاق ڈار نے کہا وفاق میں پیپلز پارٹی اتحادی ہے، ساتھ چلنا پڑے گا۔ سندھ میں بھی خاتون وزیر اعلیٰ لانے کی تیاری۔ فریال تالپور فیورٹ، بلاول بھٹو کراچی پہنچ گئے، پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کل ہوگا۔ حکومت پاکستان آزادی اظہار کا احترام کرے، سوشل میڈیا پر مکمل یا جزوی پابندیاں باعث تشویش ہیں، صارفین کو فوری رسائی یقینی بنائی جائے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا مطالبہ، مبینہ انتخابی بے ضابطگیوں کی شکایت پر شفاف تحقیقات پر زور۔ امریکہ کا ایک بار پھر یمن پر حملہ، حوثیوں کے 7 اینٹی شپ میزائل لانچر اور ڈرون تباہ کیا گیا۔ امریکی سینٹ کام کا دعویٰ، کہا یہ میزائل بحیرہ احمر میں امریکہ اور اتحادیوں کے بحری جہازوں کو نشانہ بنانے والے تھے۔ ملک بھر میں موسم کے مختلف رنگ، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے مختلف حصوں میں ہلکی بارش اور برف باری کی پیش گوئی۔ لے -12، کالام اور استور -9 ڈگری کے ساتھ سرد ترین مقامات۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم سرد، کراچی اور لاہور کو سردی نے الوداع کہہ دیا۔ ادھر آزاد کشمیر میں حالیہ بارش اور برف باری سے 3 افراد جاں بحق، کئی گھر تباہ ہوئے۔ SDMA نے اعداد و شمار جاری کر دیے، وادی میں برف باری سے بند سڑکوں کو کھولنے کا کام جاری۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 200 پوائنٹس کا اضافہ، 61,761 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ اور HBL PSL لاہور قلندرز کی شکست کی ہیٹ-ٹرک، ملتان سلطانز کے ہاتھوں 5 وکٹوں سے شکست۔ سلطانز نے 167 رنز کا ہدف 19 اوورز میں حاصل کر لیا۔ پہلے میچ میں پشاور زلمی کو کراچی کنگز نے 7 وکٹوں سے ہرا دیا۔ آج کوئٹہ گلیڈیٹرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کا ٹاکرا ہوگا۔